بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز پروڈکشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، ایک کنیز کا حال لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ بہت بے چین تھے۔ اللہ والے عموماً راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے اور سکون پاتے ہیں، اور یہ عبادت صرف مصلی اور جان ماز پر ہی نہیں ہوتی، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبزہ زاروں کا تصور بھرا۔ صحرا کی طرف نکلے مگر کہیں چین نہ تھا، قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا چلو مریضوں کو دیکھوں، شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، بہترین کپڑے پہنے اور زہر و جواہر سے لدی پھدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے آہ و زاری میں مصروف و مشغول ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر چونک کر رہ گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے شفا خانے کے داروغہ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایک امیر و کبیر سوداگر کا نام لیا کہ یہ اس کی کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اور داروغہ بات چیت کر رہے تھے تو وہ مجنونہ ہوش میں آ گئی اور پردرد آواز میں شعر پڑھنے لگی۔ خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ رقت کرب اور درد اشعار تھے کہ آگ کے شعلے سننے والوں کا دل بھی جلا دیا۔ ان اشعار کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد کناں ہے۔ تم لوگوں نے مجھے ہتھکڑیاں پہنا رکھی ہیں، اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم و سرگفتہ ہوں۔ تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہے ہو، اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ جس کو تم میری برائی سمجھتے ہو، دراصل وہ تو بھلائی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دردناک اور کربناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کنیز میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی کہ اے سری سکتی، یہ رونا اس کی صفت پر ہے، اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے تو کیا ہوتا؟ حضرت سری سکتی نے عالم حیرت استجاب سے اس لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی، تو میرا نام کس طرح جانتی ہے؟ لڑکی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جس میں اس سے واقف ہو گئی ہوں تو کسی سے نا واقف نہیں رہی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ کنیز نے ایک سرد آہ بھری اور جواب دیا، میری محبت صرف اس کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا، جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خوب جواب دیتا ہے۔ سری سکتی نے پوچھا، یہاں تمہیں کس نے قید کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، حسد کرنے والوں نے۔ ایک پردرد نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت نے داروغہ سے کہا، اسے رہا کر دو۔ اس نے ہتھکڑیاں کھول دی اور آزاد کر دیا۔ حضرت سری سکتی نے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے جواب دیا، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے، اس نے مجھے اپنے ایک غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس کنیز کا مالک بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے جب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تعظیم و احترام کا اظہار کیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے معاملے میں تم خواہ مبالغے سے کام لے رہے ہو، یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں زنجیر کر رکھا ہے؟ مالک بہت شرمندہ ہوا اور کہا، میں نے اسے اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا، یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین خوش گلوکارہ اور رقاصہ بھی ہے۔ میرا خیال تھا میں نے اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا، میں نے اس پر 20,000 درہم خرچ کیے، مگر اب تو مجھے 20 درہم بھی ملنے کی امید نہیں۔ حضرت سری سکتی نے پوچھا، اس کی حالت کب اور کیسے ہوئی؟ وہ بولا، میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ بہت اچھا گاتی ہے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا، ایک دن یہ مستانہ وار عود بجا کر یہ اشعار گا رہی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے ہوئے بے خود ہو گئی عورت، توڑ کر دور پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانے لانا پڑا۔ اسی کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم نے اسے زنجیر کیا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو،
میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ حضرت نے اس کی حیرانگی بھانپ لی اور کہا تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ یہ فرما کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ شفا خانے سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں، ایک درہم بھی نہ تھا۔ تمام رات گریہ زاری اور مناجات و دعا میں بسر کی۔ صبح دم بھر ابھی روشن بھی نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آج نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد مسنا ہے۔ رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سری سکتی کو پہنچا دو۔ چنانچہ میں پھوٹتے ہوئے رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آج آپ نے تھیلیاں لے لیں اور شکر کا سجدہ بجا لائیں۔ اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ دروغہ نے دیکھ کر کہا مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا۔ واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔ اسی وقت کنیز کا مالک بھی آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں۔ مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے مزید رقم بڑھا دی مگر اس نے کہا ساری دنیا اس کی قیمت کے بدلے مجھے ملے تو میں اسے پھر بھی قبول نہ کروں گا۔ ہاتف غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفت، اس کا مقام سن چکا ہوں۔ میں خالص اللہ کے نام پر اس کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مسنا جو سری سکتی کے ساتھ ہی شفا خانے آئے تھے اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے۔ اس لونڈی کا مالک بھی راہ سلوک و معرفت کا راہی بن گیا۔ مختصر یہ کہ بظاہر ایک رقاصہ جسے اللہ رب العزت کی سچی محبت نصیب ہو گئی اور وہ دنیا کی گلوکار سے چھوڑ کر اللہ کی محبت میں فنا ہو گئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔